خوشبو رمضان خوشبو رمضان. ویلکم بیک ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز ایس ڈی پر پروگرام خوشبو رمضان. ماہ رمضان کا مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، اور اس مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے. میں ایک حدیث کا مفہوم پیش کروں گی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زیادہ قرآن پاک پڑھتا ہے، کثرت سے قرآن پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ رشک کرتے ہیں، وہ انسان قابل رشک ہوتا ہے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے دوبارہ سے ہم رخ کریں گے اپنے اسکالر کی طرف، مذہبی اسکالر کی طرف، اور ان سے کرتے ہیں سوال. سر، میرا آپ سے سوال ہے کہ جب غریب آدمی مرتا ہے تو اس کے جو ہے وہ کل کروائیں، 40واں کروائیں، اس میں ہماری شریعت جو ہے وہ کیا کہتی ہے؟ جی، بڑا اچھا آپ کا سوال ہے. پہلے تو جو آپ بات کر رہی تھیں، حدیث پاک کا مفہوم آپ بتا رہی تھیں، جی. اس میں ایک بات کو شامل کر دوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین وہ ہے، بہتر نہیں کہا، بہتر تر نہیں کہا، بہترین وہ ہے سبحان اللہ، کہ جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے. بے شک. تو ہمیں قرآن سیکھنا بھی چاہیے، قرآن سکھانا بھی چاہیے. تو فقط قرآن کو سیکھنا، قرآن کو پڑھنا یہاں تک محدود نہیں رہنا چاہیے. وہ پچھلے پروگرام میں قرآن، اسلام اور سائنس کے اوپر جو ہماری بات ہوئی تھی، قرآن کو سمجھنا چاہیے. قرآن ہمیں کہتا کیا ہے. قرآن فقط ہم نے مردوں کے لیے نہیں رکھا ہوا، قرآن صرف قلخانی کے لیے ہم نے نہیں رکھا ہوا، رسم کے لیے نہیں رکھا ہوا. قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جہاں تک آپ کا سوال کا تعلق ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ ایک غریب ہو یا امیر ہو، جب وہ مر جاتا ہے، مرنے کے بعد کل 7واں 10واں 40واں، اس میں شرعی حکم کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے. تو یہ بہت اچھا سوال ہے، عوام کو جاننے کی ضرورت ہے کہ جہاں تک تو تعلق ہے نا کل شریف کا، اس کے کچھ دلائل شریعت سے ملتے ہیں. 7ویں پہ چلے جائیں، 10ویں پہ چلے جائیں، 40ویں پہ چلے جائیں. تھوڑا سا آپ پیچھے چلیں، تاریخی ہسٹری میں آپ چلیں. آج سے پہلے جب کمیونیکیشن کا سسٹم نہیں تھا، موبائل نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا، اس دور میں یہ تھا کہ اگر ایک بندے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ مر گیا ہے، تو چونکہ حکم یہ ہے کہ میت کو جلدی سے جلدی دفنا دیں. تو جو قرب و جوار میں ہوتے وہ تو جنازے میں شریک ہو جاتے. جو دور دراز کے ہوتے ان کو حکم بھیجا جاتا، مطلب ان قاصد بھیج دیا جاتا کہ فلاں دن، مطلب 40ویں دن یا 10ویں دن، ایک دن کو متعین کر لیا جاتا. اس دن سارے اکٹھے ہوں گے اور افسوس اور تعزیت ہو جائے گی. اور اسی دن پھر وہ چونکہ مہمان ہوتے سارے، کھانا بھی پک جاتا، تعزیت بھی ہو جاتی ہے، سال ثواب بھی ہو جاتا، محافل ہو جاتی. تو آج کے اس دور میں جدید دور ہے، اب ان اشیاء کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ کمیونیکیٹ کا اتنا جدید سسٹم ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے، اگر یہاں پہ فوت کی ہوئی ہے تو سعودیہ کے اندر، دبئی کے اندر اگر وہ ہیں تو وہ ٹائم اس لمٹ کے اندر پہنچ سکتے ہیں. نہ 40ویں کی ضرورت ہے، نہ 10ویں کی ضرورت ہے، نہ 7ویں کی. نہ اس کا یہ حکم ضرور ہے کہ مرنے کے بعد اس کو جو 3 چیزیں فائدہ دیتی ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اس جو نیک صالح اولاد چھوڑتا، اولاد کو چاہیے کہ والدین کے لیے قرآن خوانی کرے، اولاد کو چاہیے اچھے اعمال کریں تاکہ اس کا ثواب اس کے والدین کو قبروں میں پہنچے. ماشاءاللہ، بہت خوب. علامہ صاحب، ضیاء بھائی، بلا تمہید آپ کی طرف چلتے ہیں. آپ نے شفقت فرمائی، تشریف لائے. ایک نا بڑا ہی پیارا کویشچن ہے. جتنے بھی موٹیویشنل اسپیکر ہیں ہمارے، خواہ سلطان خان صاحب ہیں، اپنا سید قاسم شاہ صاحب ہیں، ضیاء غوری صاحب، دیگر، تو حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ کو بڑا یاد کر کے ان کے اشعار کے ساتھ بڑا موٹیویٹ کرتے ہیں. سپوز جیسا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا، خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. بالکل. تو یہ خود بھی شعر بھی ایک اپنا موٹیویٹ کرتا ہے انسان کو، جو سنتا ہے فوری موٹیویٹ ہو جاتا ہے. تو اس پر آپ کیا کریں گے؟ اس کی ہم چاہتے ہیں کہ آپ مفہوم بھی بیان کریں اور اس پر روشنی بھی ڈالیں ذرا. جی، بڑی اہم اور بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. میں تھوڑی سی وضاحت کروں کہ آج کل پاکستان میں جو ٹرکش میڈیا ہے، اس کے پلیز ہمارے ٹی وی چینلز پر آپ دیکھ رہے ہیں، جو کہ اردو میں ڈبنگ کر کے وہ دکھائے جا رہے ہیں. تو اس میں ایک چیز دکھائی جا رہی ہے، ایک بزرگ ابن العربی کے حوالے سے دکھایا جا رہا ہے.
ان کی تعلیمات بتائی جا رہی ہیں، پھر مولانا روم کے حوالے سے دنیا جانتی ہے اور انہیں پڑھتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے اپنے جو اساتذہ سے سنا اور پڑھا دیکھا، جو اب تک کا ہمارا ایکسپیرینس ہے، کہ یہ جو 3 شخصیات جن کا میں نے نام لیا، ایک نام آپ نے مرشد اقبال، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، وہ اور ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حوالے سے ان کی تعلیمات ایسی ہیں، مولانا روم کو پڑھ لیں آپ، ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ لیں آپ، اقبال مرشد اقبال کو پڑھ لیں، تو ان میں آپ کو نظر آئے گا دین، اس میں نظر آئے گا قرآن کی تشریح کرتے ہوئے ان کے اشعار میں آپ کو نظر آئے گا۔ ان میں ایک، جیسے آپ نے لفظ استعمال کیا، خودی نظر آئے گی، اس میں ایک انقلاب، اس میں ایک جستجو، ایک لگن، ایک آگے بڑھنے کی۔ جی وہ میں آپ جو بات کر رہے ہیں، ہمارے ہاں ایک بڑا عجیب سی بات جو میں آپ کی بات سے جوڑنے لگا ہوں، ہمارے ہاں جو تعلیم ہے نا، اقبال کا ایک شعر جو شاید میری اس گفتگو کو اس کے ساتھ جڑتے ہوئے آپ کو لگے کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ ہمارا جو نوجوان ہے اس وقت، اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں، میں نے بارہا، یہ میرا پسندیدہ مشغلہ ہے، میں ہر نوجوان سے یہ کوشچن کرتا ہوں بڑے طریقے سے، میں نے جس نوجوان سے بھی پوچھا نا، بیٹے آپ کیا کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں سر میٹرک کر رہا ہوں۔ اچھا پھر کیا کریں گے؟ میں انٹر کروں گا۔ پھر کیا کریں گے؟ جی میں گریجویشن کروں گا۔ پھر کیا کریں گے؟ میں ماسٹر کروں گا۔ پھر میں پی ایچ ڈی کروں گا۔ اچھا، میں نے کہا پھر؟ کہتا پھر میں کوئی نوکری کروں گا۔ اچھا، میں نے بہت سے بچوں سے پوچھا، چلیں ٹھیک ہے آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جی میں پڑھ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا بیٹے پڑھنے کا مقصد کیا ہے، کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہتے ہیں چنگی نوکری لب جائے، نوکری کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، پھر میں نے دیکھا کہ یہ تو ہو گئے وہ لوگ جو روزگار کے لیے پڑھ رہے ہیں، نوکری کے لیے پڑھ رہے ہیں، ان کا مقصد پڑھنا، تعلیم، دین، رب کے حبیب، دنیا، یہ نہیں ہے، مقصد روزگار ہے، اس لیے وہ پڑھ رہے ہیں۔ دوسری کیٹیگری میں نے دیکھی جو کہ بزنس پڑھ رہے ہیں۔ بزنس پڑھنے والوں سے میں نے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم ایم بی اے کر رہے ہیں۔ تو میں نے بڑے انجان بن کے پوچھا یہ کیا ہوتا ہے ایم بی اے؟ تو انہوں نے کہا ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن۔ اچھا، میں نے کہا آپ کاروبار اور بزنس کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی۔ میں نے کہا ایم بی اے کرنے کے بعد اب کریں گے کیا؟ کہنا نوکری۔ اب یہ جو باتیں میں کرنے لگا ہوں اور جو کوشچن آپ نے اقبال سے ریلیٹ کر کے مجھ سے جو سوال کیا، تو فکر کیا ہے؟ فکر یہ ہے کہ اس وقت ہم معاشیات میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہمارے وہ علامہ صاحب میری بات کو اصلاح کریں گے، غالباً بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ 5 رکن اسلام دے تے 6واں رکن ٹک، جے 6واں نہ ہووے پورا تے 5 جاندے مک۔ اب کیا ہے، یہ جو ساری کی ساری قوم ہے، میں ہوں، آپ ہیں، سب ہیں، ہمارے یہاں جڑے ہوئے لوگ ہیں، سب کو فکر معاش ہے۔ بالکل ایسے وہ فکر معاش نے ہمیں باقی ساری چیزوں سے اور آگے سے، انقلاب سے اور جو تعلیم سے، اس سے ہمیں دور کر دیا ہوا۔ تو جب ہم ہر چیز کو اس چیز پہ لگے رہیں گے اور ہمارا وہ روزگار ہی پورا نہیں ہوگا، اور پھر وہ روزگار کی وجہ سے جب اس کے اندر کئی قسم کی، بلکہ میں نے ایک جملہ یہاں تک سنا کہ یہ جو فکر معاش ہے یا تنگ دستی ہے یا بے روزگاری ہے یا یہ غربت ہے، یہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ اقبال کی جتنی آپ تعلیم اور شاعری کو آپ دیکھیں گے تو اقبال آپ کو آگے بڑھنے کا جذبہ اور شاہین سے منسوب کرتے ہیں اور قرآن سے منسوب کرتے ہیں۔ آپ جب پڑھیں گے اقبال کے شکوہ جواب شکوہ کو، تو جواب شکوہ کا شعر میں پھر آپ میرے اس موضوع سے جا کے جڑ جائے گا کہ بڑا مشہور ہے، سب نے سنا ہوا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو میں نے پوچھا لوح و قلم کیا ہے؟ تو بتایا گیا لوح کہتے ہیں اس تختی کو جس پہ تقدیر لکھی جاتی ہے، اور پھر ہم نے کہا اچھا تو لوح تو وہ ہو گیا، تو پھر قلم کیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ اللہ نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں ان ساری مخلوقات میں جو سب سے اشرف اور اعلیٰ مخلوق ہے وہ حضرت انسان ہے۔ اچھا یہ اعلیٰ کیوں ہے؟ اس کو ایک قلم دیا ہے کہ یہ اپنی تقدیر خود لکھ سکتا ہے، اور وہ قلم کیا ہے؟ وہ قلم وہی گمان ہے، وہی سوچ ہے، وہی سوچ ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اللہ فرما رہا ہے، اقبال لکھ رہے ہیں جواب شکوہ میں کہ محمد سے وفا تو نے، اے بندے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب قلم کیا ہے؟ اب آپ جو سوچیں گے وہ قلم ہے،
جو آپ سوچتے ہیں وہ آپ کی تقدیر بنتی ہے, اور اللہ اس کے لیے آپ کے لیے اسباب وسیلے پیدا کرتا ہے. بدبختی ہماری کیا ہے جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو ایک دستک دے رہے ہیں, اپنے اساتذہ سے سیکھ کے سکھا رہے ہیں کہ ان کو وہ راستہ بتائیں, وہ طریقہ بتائیں جو اقبال نے بتایا, جو جواب شکوہ میں بتایا, کہ اپنی سوچ کو وہ درست کرنا ہے. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا میرے ذہن میں ایک بڑا پیارا جملہ آ گیا. حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ تمہارا خیال ہی تمہارا حال ہے. جو تمہارا خیال ہے نا وہ تمہارا حال ہوگا. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا جو حال اچھا نہیں ہے اور تم اسے اچھا کرنا چاہتے ہو تو اپنے خیال کو بہتر کرو. جب آپ کا خیال بہتر ہوگا تو آٹومیٹکلی اللہ فرما رہا ہے کہ میرا بندہ جو گمان کرتا ہے میں بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہوں. جب آپ کا گمان بہتر ہوا, خیال بہتر ہوا, تو آٹومیٹک اللہ تمہارے حالات بہتر کر دے گا. کیا بات ہے. بس یہی پیغام کریا کریا, کوچا کوچا, گاؤں گاؤں, شہر شہر لوگوں کو ہم بلا کے کہہ رہے ہیں کہ یارو علم حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے, لیکن ہماری بدقسمتی کیا ہے, ہم نے علم کو روزگار سے جوڑ دیا. بالکل صحیح, بہت خوب, بہت خوب ضیاء بھائی, اور بڑا پیارا میسیج ہم تک پہنچا رہے تھے, اور بالخصوص ہماری یوتھ کے لیے, پوری پاکستان ہی کیا پوری امت مسلمہ کے لیے ہے کہ علم روزگار پیسے کمانے کے لیے نہ کیا حاصل کیا جائے. ٹھیک ہے, اپنے فیوچر کو, اپنے لائف سب کچھ بہتر ہو جاتا ہے, لیکن علم ہمیں صرف روزگار سے ہٹ کر حاصل کرنا چاہیے, یہ ہماری سوچ میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے علامہ صاحب. آئیے اگلے مہمان عرفان صاحب. سر پھر آپ کے چہرے پر اسمائل, میرا دل کرتا آپ کو دعائیں دیتا رہوں اور آپ ہنستے ہی رہیں ہمیشہ, آپ کو دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں. اچھا عرفان بھائی, ایک بڑا ہی خوبصورت کویسچن ہے کہ ہم اپنی صحت کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. ہاں جی, بہت اچھا کویسچن آپ نے کہ ہم اپنی صحت ہمیں ٹولز ایسے بتائیں, ہم خود کی کیئر کیسے کر سکتے ہیں, اور رمضان المبارک کے مہینے میں ہم کیسے اپنی کیئر کر سکتے ہیں. ہاں جی بالکل. دیکھیں پورے سال میں ایک چیز کہوں گا, ہم پورے سال میں اللہ کی مرضی کے مطابق 1 مہینہ کھاتے پیتے ہیں. صحیح, ٹھیک, پورے سال میں صحیح, اللہ کی مرضی کے مطابق 1 مہینہ کھاتے ہیں. ہمیں کوئی شوگر والے کو بھی شوگر نہیں ہوتی, وہ بھی ٹھیک رہتا ہے. بالکل, بیماریاں نہیں لگتی لوگوں کو, کیونکہ وہ اللہ کے مطابق, نیچر کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں سب سے پہلے تو اپنے آپ کو نیچر کے مطابق ڈھالنا ہے کہ نیچر کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. مثلاً ہماری ٹائمنگ کیا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے ایک چیز پڑھی ہے ہیلتھ کے اوپر جسے ہم بولتے ہیں چی, اسے وائٹل انرجی بولتے ہیں. وہ ہماری باڈی میں وہ سرکولیٹ کرتی ہے 24 گھنٹے, 2 گھنٹے ہماری باڈی کے آرگن میں وہ رہتی ہے نا. اچھا, اب وہ صبح مارننگ میں نا وہ چیز جو ہے وہ 5 سے لے کر 7 بجے تک جو ہے نا, وہ ہمارے 7 سے 9 بجے تک وہ ہمارے اسٹمک میں ہوتی ہے. اچھا, اب نیچر کہتی ہے کہ آپ 7 بجے سے پہلے سورج نکلنے کے ساتھ اگر آپ کھانا کھا لیتے ہیں نا, تو آپ کو اس کھانے سے جو غذائیت چاہیے نا, آپ کی باڈی کو جو ریکوائرڈ ہے چیزیں, وہ آپ کو ایکسٹریکٹ کر لے گی آپ کی باڈی وہاں سے. اگر آپ اس کے بعد کھاتے ہیں تو آپ کو اس کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب آپ ذرا نظر دوڑائیں کہ روٹین دیکھیں آپ, ہماری جتنی بھی جنریشن ہے کہ ان کا کھانے کا ٹائم کیا ہے, ہمارا لائف سٹائل کیا ہے, کہ وہ صبح 10-11 بجے ناشتہ کرتے ہیں. اگر کوئی 7 بجے گھر میں کرتا ہے تو اس کو وہ کہتے ہیں یہ پینڈو ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب آتے ہیں دوسری طرف پہ نا, ہم جو کھانا کھا رہے ہیں ہمیں کھانے سے چاہیے کیا ہم نے ٹینکی فل کرنی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. ہماری باڈی کو اس خوراک میں سے, ہم جو سبزیاں کھا رہے ہیں, فروٹ کھا رہے ہیں, ہم گوشت کھا رہے ہیں, ہم پانی پی رہے ہیں, اصل میں وہ فروٹ, وہ سبزیاں, وہ پھل, وہ گوشت وہ نہیں چاہیے. اصل میں جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں رکھی ہیں, جو ہماری باڈی کی انرجی ہے, جو پیٹرول ہے, وہ چاہیے. وہ کیا ہے؟ وہ ہماری باڈی کو 6 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ڈیلی. ہماری باڈی کو جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا, ہماری باڈی کی جو نیڈ ہے, جیسے گاڑی کو چلنے کے لیے پیٹرول چاہیے ہوتا ہے. اسی طرح ہم یہ جو بول رہے ہیں, ہم جو ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, اس کے پیچھے بھی ایک فیول ہے جو خرچ ہو رہا ہے. وہ کیا ہے؟ ہماری باڈی کو 6 چیزیں ڈیلی چاہیے خوراک سے. سب سے پہلے تو ہماری باڈی کو کاربوہائیڈریٹس چاہیے. نمبر 2 ہماری باڈی کو فیٹس چاہیے. نمبر 3 ہماری باڈی کو پروٹین چاہیے. نمبر 4 ہماری باڈی کو وائٹامن چاہیے. نمبر 5 ہماری باڈی کو منرلز چاہیے. نمبر 6 ہماری باڈی کو واٹر چاہیے. اب یہ 6 چیزیں ہیں, ان میں سے
कुछ को मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, कुछ को माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। ओके, ठीक है, अब मैक्रो वो होते हैं जो ज़्यादा तादाद में चाहिए होते हैं, माइक्रो वो होते हैं जो थोड़ी तादाद में चाहिए होते हैं, लेकिन दोनों चाहिए ज़रूरी, सही है। Essential दोनों है एक ये। दूसरे के बगैर नहीं चल सकते ना, जी जी, दोनों का बैलेंस करना। अब बैलेंस डाइट क्या है कि आप जितनी आपकी बॉडी की नीड है ना उसको आप पूरा कर लें, सर बहुत इट्स बैलेंस डाइट। आप ये कर लेंगे तो आप हेल्दी लाइफ की तरफ आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया अपना इरफान साहब, हेल्थ वेलनेस कोच, बहुत खूबसूरत आपने हमारी रहनुमाई फरमाई। बल्कि अभी बहुत सारी सर चीज़ें रहती हैं, मेरी ख्वाहिश है कि आप अगले प्रोग्राम में भी ज़ियाद साहब बिलखसूस और आप हमें नेक्स्ट प्रोग्राम में भी टाइम दें, क्योंकि बहुत सारी यूथ आपको सुनती है, आपकी फॉलोअर्स है, आपसे मोहब्बत करती है, प्यार करती है। सर आज के हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर होता है। ज़ियाद साहब आपको सर बहुत शुक्रिया। आप अक्सर दस्ते शफ़क़त फरमाते हैं, बड़े भाइयों की तरह रहनुमाई फरमाते हैं, आप तशरीफ़ लाए। इरफान भाई सर बहुत शुक्रिया। दिलदार चिश्ती साहब हम आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर ज़हमत देंगे, बहुत शुक्रिया। किबला लामा साहब सर आपका बहुत शुक्रिया। मैं यकीन करें मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। मैं समझ सकता हूँ कि उलमा की बड़ी मसरूफियात होती हैं और बड़ी खिदमात होती हैं सर उसमें से टाइम निकाल के इतना टाइम टाइम निकालना, फिर खुद स्टडी करनी, फिर उसके बाद नमाज तरावी, फिर रोज़ा आपका भी है। यकीन करें अल्लाह आपको सलामत रखे, अजर अल्लाह आपको देगा। और हमारे साथ हमारी गो होस्ट मौजूद हैं आयशा नवाज के साथ ही अपने मेज़बान उवैस कादरी के मौका और सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। खुशबू